نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت 113 سورہ آل عمران پارہ 4۔ لیسو نہیں ہے وہ سب، دیکھیں یہ بنا ہے لیسا سے، ٹھیک ہے، لیسا کہتے ہیں نہیں کو، نہیں ہے، اور لام یا سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعل ماضی ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے جو فعل ناقص کہلاتا ہے، یعنی لیسا جو ہے اس کے مضارع نہیں ہوتا، اس کا صرف ماضی ہوتا ہے اور ماضی کی گردان ہی اس میں آتی ہے۔ لیسا آئے گا، لیست آتا ہے، لیسو آئے گا، ہے نا، لیکن اس کا مضارع نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فعل ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو لیسو نہیں ہے وہ سب، سواءن برابر، دے آر ناٹ دا سیم، نہیں ہے وہ سب سواءن برابر، ایکول، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے یہودیوں کا ذکر آیا ہے اس سے پہلے کہ ان کو ذلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ان کے اوپر محتاجی مسلط کر رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سیم نہیں ہے، وہ سب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من مطلب سے اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک امت، یعنی ایک گروہ، ایک گروپ، قائمتن قائم ہے، قائمتن مطلب قائم ہے، سیدھا ہے، یعنی ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، کس پر قائم ہے؟ یعنی حق پر قائم ہے وہ۔ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو سے بنا ہے، یتلونا فعل مضارع، وہ تا لام الف، وہ سب تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کی، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کی، آنا گھڑیوں میں، آنا کہتے ہیں وقت کا کچھ حصہ یا رات کی گھڑیاں، ٹھیک ہے، وقت کے کچھ حصے کو آنا کہتے ہیں، اللیلی رات کی، یعنی رات کی گھڑیوں میں، یعنی رات کے کچھ حصے میں، وہم اور وہ سب، یسجدون سجدہ کرتے ہیں، سجدہ یسجدو سے بنا ہے، یسجدون سجدہ کرتے ہیں، فعل مضارع، سین جیم دال اس کا روٹ لیٹرز ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اہل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں سے، یہودیوں میں سے سب برابر نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قائم ہیں، یعنی حق پر قائم ہیں، سچ پر قائم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعریف کی بات کیا ہے کہ رات کو اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا اور سجدہ کرنا اور استغفار کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نفلی عبادتوں میں، نفلی نمازوں میں سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہیں پہلے آسمان پر بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے میں مجھ سے مانگے اور میں دوں۔ سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑیاں وہ ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، ویسے تو تہجد ہمیں پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے دھیرے دھیرے کر کے کہ ہم پڑھیں، اگر عادت نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار، پھر دھیرے دھیرے کر کے ہفتے میں 2 بار، اس طرح کر کے بڑھا دیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ریگولر پابندی کرنے لگیں گے۔ اور پھر اہم مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے زندگی میں کوئی بھی، تو تہجد میں سب سے زیادہ دعائیں اپنے لیے مانگنی چاہیے، کیونکہ تہجد کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے شان نزول میں آتا ہے، ابن کثیر نے فرمایا کہ ابن کثیر کی اس میں آتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے علماء، یعنی عبداللہ ابن سلام، حضرت حسن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جو سچے دل سے ایمان لے کر آئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، اور سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ایک تو تہجد کا وقت اور پھر آپ سجدے میں دعائیں مانگیں گے تو کتنا بہترین ہوگا وہ، اور کس قدر اللہ کے قریب ہوں گے اور کتنی دعائیں ہماری قبول ہوں گی۔ یؤمنون
وہ سب ایمان لاتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت بھی. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. آمنا یؤمنو باللہ اللہ پر. والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. یوم مطلب دن اور آخری آخرت، آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ اور وہ سب حکم دیتے ہیں. امرا یأمرو مر کیا ہے یہ فعل مضارع یا اس کی علامت ہے. اور وہ سب حکم دیتے ہیں بالمعروفی نیکی کا. وَيَنْهَوْنَ اور وہ سب روکتے ہیں. نہا ینہا کتنی بار آ گئی آیت، پھر سے ریپیٹ. اور وہ سب روکتے ہیں عن المنکری، ان مطلب سے منکر برائی سے. وَيُسَارِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں. یسارعون وہ سب جلدی کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے فعل مضارع ہے، یعنی دے ہاسٹن. اور یہ جو ہے یسارعو فعل مضارع، سین را عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سارع یسارعو فعل ماضی مضارع ہے، اور ساری اس کا فعل امر ہے. تو وہ سب جلدی کرتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرنا، جلدی کرنا. فی الخیرات نیکیوں میں، فی مطلب میں خیرات نیکیوں میں. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں من الصالحین، من مطلب سے صالحین نیکوں میں سے، صالح نیک میں سے. اب دیکھیں تعریف ان لوگوں کی، اور تعریف میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جس انسان کی تعریف ہونی چاہیے اس میں کیا کیا کوالٹی ہے جو تعریف والے لوگ ہوتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان میں پھر سب آ جاتا ہے، ایمان میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سب آ جاتا ہے جو بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے. صرف دنیا میں ہی گم ہو کر نہیں رہ جانا، اپنی آخرت کو دنیا میں گم ہو کر برباد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اور پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو کتنا ضروری کام ہے یہ بھی. اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکیوں میں. تو یعنی نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. نیکیوں میں ہمیں، نیکیوں کے معاملے میں ہمیں سست نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جو الف صا میم والا اسم ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر سکتا تھا لیکن سستی کی وجہ سے اس نے نیکی نہیں کی اور گناہ کر بیٹھا، وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے جلدی کرو. ایک دوسرے سے جلدی کرنا ہے. ساری کا جو لفظ ہے نا، سین پر کھڑا زبر یا تو الف ہوتا ہے یا کھڑا زبر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جلدی کرنا. کس میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جلدی کرنا. تو اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تو آپ اور زیادہ نیکیاں کریں، آپ 2 نیکی کریں، اس سے ڈبل کریں، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نیکی کا موقع نہ گنوائیں. کیونکہ زندگی بہت مختصر سی ہے، کب چلی جائے پتہ نہیں چلتا. اور کتنی زندگی ہے ہماری ہمیں یہ بھی نہیں پتا، اگلا دن ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس لیے نہیں پتا. اس لیے جو کرنا ہے آج سے کرنا ہے، کل پر کوئی کام نہیں چھوڑنا. اور مومن کل پر کوئی کام چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہر پل نیکیوں میں جلدی کرتا ہے. اور یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ صالحین ہیں، صالح ہیں. یہی لوگ، صالح کی صفت کیا ہے؟ ایمان لانا، آخرت پر یقین کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مطلب دعوت کا کام کرنا، اور پھر نیکیوں میں جلدی کرنا. یہی لوگ کون ہو گئے؟ یہ لوگ صالح ہو گئے. وما اور جو یفعلوا وہ کریں گے، من خیرین بھلائی میں سے، من مطلب سے خیرین بھلائی میں سے، فلن فا مطلب تو، لن ہرگز بھی نہیں، یکفرہ کفر یکفرو سے ہرگز بھی نہیں انکار کیا جائے گا یا ناقدری کی جائے گی، ہو اس کی. یکفرو تو یہ کفرہ یکفرو سے بنا ہے، مجہول ہے یہ. یکفرو ہرگز بھی نہیں انکار کیا جائے گا، یعنی انکار بھی کر سکتے ہیں اس کا، ناقدری بھی کر سکتے ہیں، ناشکری بھی کر سکتے ہیں. تو ہرگز بھی نہیں ناقدری کی جائے گی یا ہرگز بھی نہیں انکار کیا جائے گا اس کا، کیونکہ لن آگے لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز بھی نہیں. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والے ہیں، بالمتقین متقیوں کو.
یعنی جو کوئی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کی ہرگز بھی ناقدری نہیں کی جائے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اور اللہ متقیوں کو خوب جاننے والے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کون ہے متقی اور کون کر رہا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون دنیا میں ہی پڑا رہتا ہے اور سست رہتا ہے. تو سست نہیں ہونا، کم سے کم اپنے ہمیشہ کی زندگی کے معاملے میں، کیونکہ انسان اپنے فیوچر کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، لیکن ہماری سوچ کتنی سی ہے، بس اتنی چھوٹی سی کہ ہم دنیا کے ہی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. مومن جو ہے، متقی جو ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر سوچتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے، دنیا فیوچر ہے ہی نہیں، فیوچر تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں اس کو رہنا ہے، تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے. پھر آگے دیکھیں آیت 116، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کفرا کفرو فعل ماضی ہے یہ، کفر یکفرو، جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز بھی نہیں، تغنیا کام آئیں گے، تغنیا کام آنا، یہ بنا ہے اغنا سے، الف غین نون یا کے ساتھ اور الف مکسورہ. اغنا فعل ماضی، یغنی فعل مضارع، اغنی فعل امر، غین نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز بھی نہیں، تغنیا کام آئیں گے، انہوں انہیں، اموالہم ان کے مال، مال کی جمع یہاں پر کیا ہے، اموال، ان کے مال، ولا اور نہ ہی، اولادہم ان کی اولاد، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، اصحاب النار آگ کے ساتھی یعنی آگ والے، ہم فیہا ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فاعل جمع ہے یہ خالدون. تو دیکھیں جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا متقی لوگوں کی صفت کیا ہے، یہ بتا دیا متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کتنے حساس ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کر، آخرت کو لے کر کتنے کانشیس ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جس نے کفر کرا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دیا، جو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو اگنور کر دیا، جھٹلا دیا، تو ایسے لوگوں کے نہ تو اولاد کام آئیں گی اور نہ ہی ان کے مال کام آئیں گے. ہے نا، بہت جاہلیت کے زمانے میں بھی کتنے لوگ اپنے مال پر گھمنڈ کرتے تھے. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اولاد اور اپنے مال پر اتنا گھمنڈ کرتا تھا اور کہتا تھا یہی مجھے بچا لیں گے، لیکن کوئی قیامت کے دن یا اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کچھ بھی شیئا مطلب ذرا بھی نہیں بچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو جہنم میں ہی پھینکیں گے، یعنی یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون. تو اس جہنم سے ہمیں بچنا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچ جائے تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کوشش کیا ہونی چاہیے، ہمیشہ کی کوشش کہ آگ سے بچ جائیں. یقین جو ہے نا، یہ یقین کا لیول ہمارا اتنا ہونا چاہیے، اس حد تک ہونا چاہیے، یعنی ایمان یقین پر ہے نا، اور یقین کا لیول اتنا، ہر وقت آپ یہ سوچیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور فوراً آپ اس کام کو چھوڑ دیں. گناہ ہے کوئی کر رہے ہیں، اس کام کو فوراً چھوڑ دیں اگر غلط کام ہے تو، کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اچھے کام کریں، اس میں بھی سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کام میرا پرفیکٹ ہونا چاہیے، اللہ کی نظروں میں اچھا ہونا چاہیے، قبولیت والا ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اپنا 100% یہاں پر دینا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دینا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہیں سمجھا، نہیں غور اور فکر کیا اور اس کو بہت زیادہ لائٹلی لے لیا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گی. تو اس میں اپنا 100% تک کا لیول دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب وہ بات الگ ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں کتنا سمجھ میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ صرف کوششوں کو دیکھتے ہیں کہ تم نے کوشش کتنی کی، میرے راستے میں کتنی کوشش کی. صرف کوشش پر وہاں پر ہمیں جنت اور دوزخ ملے گی.
کیونکہ پھل دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، محنت کا پھل دینا. ہمیں تو صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے. پھر آگے دیکھیں، مثلو مثال، ما جو یعنی اس کی جو، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، انفقا ينفقو سے فعل مضارع ہے یہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں، فی مطلب میں، ہاذہ الحیاتی اس زندگی میں، الدنیا دنیا کی، اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی کا مطلب جیسے، مثلی مثال، ریحن ہوا کی، کسے کہتے ہیں ہوا کو، ریاح بھی اسی سے بنا ہے، اردو میں ہوا کو کیا کہتے ہیں ریاح، تو ہوا کی، فیہا اس میں، سرن سخت سردی ہے. سر جو ہے نا سخت لو کے لیے بھی آتا ہے اور سخت ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سخت گرم ہوا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بہت سخت ٹھنڈک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے، اصابت پہنچنا، اصابہ یصیبو سے بنا ہے یہ، اصب صاد واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہ پہنچے ہرسا کھیتی کو، ہرس کھیتی کے لیے، قومن ایک قوم کی، ظلموا ان سب نے ظلم کیا یعنی جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی نفسوں پر، اپنے آپ پر، اپنی نفسوں پر، فاہلکتہ فا مطلب تو، اہلکت اس نے ہلاک کر دیا، فعل ماضی ہے یہ، دیکھیے اس کے لاسٹ میں یعنی ہو سے پہلے جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، اور تا کے اوپر جزم ہے، اور یہ کس کی علامت ہے، فعل ماضی کی، اور ہو اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہے، تو ہلاک کر دیا اس نے ہو اسے، کس کو، کھیتی کو، کھیتی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، ڈسٹروائے کرنا، ہلاک کر دینا، اہلکا سے بنائیے، اہلکا، یہلکو، اہلک، اور ہا لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس نے ہلاک کر دیا اسے، وما اور نہیں، ظلمہم ان سب، اور نہیں ظلم کیا، ہم انہوں نے، ظلمہ یہاں پر کیا ہے یہ فعل ماضی، اور نہیں ظلم کیا ان پر، ہم مطلب ان پر، اللہ نے، کیونکہ یہاں پر اللہ پہ پیش آ رہا ہے، اور پیش میں نے بتایا تھا آپ کو سبجیکٹ کی پہچان ہوتی ہے فاعل کی، اس میں نے کے معنی ہوتے ہیں، تو اللہ نے، تو کیا ہو گیا، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ پر، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، ظلم یظلمو سے، اور اس کا یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، ذا لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کن کی مثال بیان کر رہے ہیں، کن لوگوں کی مثال بیان ہو رہی ہے یہاں پر، ایسے لوگوں کی جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں. اور کون سے لوگ خرچ کرتے ہیں، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ کفر کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، جن لوگوں نے خرچ کیا دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہوا اور سخت سردی ہو اس میں، اور وہ پہنچے ایک قوم کی کھیتی کو، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھلا دیا، صرف دنیا میں پڑے رہے، تو اس ہوا نے ان کو برباد کر دیا، یعنی اس کی کھیتی کو برباد کر دیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی جو لوگ آخرت کو بھول کر، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر صرف اور صرف مال کمانے میں مصروف رہتے ہیں، یعنی دنیا کو آخرت کو بھول گئے اور ہر وقت صرف مال کمانے میں مصروف رہے، اپنی زندگی کو صرف مال کمانے میں ہی نکال دیا انہوں نے، اور کبھی کبھار بس تھوڑا بہت خیرات کر دیا، یعنی صدقہ کرا یا خیرات کر دیا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے. اور وہ مال پھر جو ہے وہ دیر تک نہیں رہتا، یعنی تھوڑا بہت جو انسان شروع میں جو بس یہ سوچتے چلو تھوڑا سا تو خرچ کرتے ہیں نا، پھر اس کے اندر دکھاوا بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر احسان جتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر خرچ کیا ہوا بھی آخرت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آخرت کے دن جب وہ دیکھیں گے تو وہ بالکل برباد ہوگا، زیرو ہوگا، اس کا کوئی بھی وہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہوگا، اور وہ اس میں کوئی وزن بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر انسان خرچ کر رہا ہے تو وہ خالص نیت
سے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتنی ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی. بالکل احسان نہیں جتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جو لوگ صرف دنیا کی ہی زندگی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس وغیرہ، طرح طرح کی چیزیں صرف اور صرف دنیا میں ہی خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی کیا ہے، آخرت بالکل برباد ہو گئی. یعنی ایسے لوگوں کی بھی کیا ہے کہ ہوا آئی اور ان کی سخت، یعنی جو تھوڑی بہت نیکیاں انہوں نے کی بھی تھی وہ بھی برباد ہو گئی جو دکھاوے کی تھی. تو اس میں کیا ہے، اپنی اگر یہ سب ان کا برباد ہو گیا قیامت کے دن، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر الزام نہ دے، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سب بتا دیا. مال خرچ کرنے کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے گزر چکا ہے، بار بار گزر چکا ہے، اور بہت ساری آیتیں اس کی گزر چکی ہے کہ کیسے مال خرچ کرنا چاہیے انسان کو، کس طرح انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد بھی جس نے ظلم کیا، ساتھ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ مال کیا ہے، بالکل زیرو ہو گیا. یعنی پھر ایک سخت ہوا اس کی کھیتی کو آئی اور اس کی کھیتی کو برباد کر کے چلی گئی. یعنی تھوڑا بہت جو بھی ثواب ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا ظلم کی وجہ سے. پھر آگے دیکھیں، یا ایھا الذین، یا ایھا، اے لوگو، الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو. دیکھیے پھر سے یہ حکم پہلے بھی گزر چکا ہے اور اب یہ حکم پھر سے یہاں پر آ رہا ہے، اور کتنی بار قرآن میں آئے گا یہ بھی نوٹ کیجئے گا، اور پہلے بھی گزر چکا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہیں تم سب بناؤ، اتخذا، یتخذو سے بنا ہے یہ، نہیں بناؤ، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بطانتن، دلی دوست، بطانتن، دلی دوست، یعنی رازدار. کس سے بنائے؟ یہ بطن سے بنائے، با تا نون بطن. بطن کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. بطان رازدار کو کہتے ہیں، دلی دوست کو کہتے ہیں. اور اصل بطن کس کو کہتے ہیں؟ لحاف کے اندرونی حصے کو بطن کہتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اصل بطن جو ہوتا ہے لحاف کا اندرونی حصہ، جو اس کے لفظی معنی آتے ہیں. اور پیٹ کے لیے بھی بطن آتا ہے، کیونکہ پیٹ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کا پیٹ کے اندر کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پیٹ میں جو بات چلی جائے، جو چیز چلی جائے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے پیٹ کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ بطن آتا ہے. یہاں پر بطانتن آیا ہے کس کے لیے؟ دلی دوست کے لیے، رازدار کے لیے. من دونیکم، من مطلب سے، دونیکم علاوہ سے، تمہارے علاوہ سے، یعنی مومنوں کے علاوہ. تمہارے علاوہ مطلب مسلمانوں کے علاوہ. لا، نہیں، یعلونکم، وہ کمی کریں گے تم سے. لا مطلب نہیں، یعلونا، وہ سب کمی کریں گے، کم تم سے، فعل مضارع. یعلو، الف لام واو اس کا روٹ لیٹرز ہیں. نہیں وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن، بربادی میں. خبالن رون کرنا، برباد کرنا، خرابی، ایسی خرابی جو عقل پر اثر ڈالے. یعنی خبال کسے کہتے ہیں؟ ایسی خرابی کو جو عقل پر اثر ڈال دے. یعنی انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، صرف وہی انسان مطلب نہیں بلکہ عقل بھی خراب ہو جاتی ہے. ایسی خرابی کو خبال کہا جاتا ہے. نہیں وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن، خرابی میں، کسی خرابی کی. ودو، وہ چاہتے ہیں، ودا یا ودو سے، ودو وہ سب چاہتے ہیں، فعل ماضی. ما انتم، کہ مشکل میں پڑو تم. ما، کہ جو، انتم، مشکل میں پڑو تم. یہاں پر انیتا سے بنا ہے یہ، عین نون تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. انیتا یا نتو اور اینت، انت، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. قد، در حقیقت، بدت، ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو گیا مطلب کھل کر سامنے آ گیا. بدت، کلیئر ہو گیا، ظاہر ہو گیا. بدا سے بنا ہے یہ، با دال الف اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں با دال واو. تو بدا، یبدو، ابدو، اور یہ بدت فعل ماضی ہے. اور پھر دال کے نیچے جو یہ جو تا کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے، ورنہ یہ بدت تھا. اور یہ بدتل کیوں ہوا؟ کیونکہ آگے اس کو ملانا تھا، زیر آگے ملانے کے لیے. یہ فعل ماضی ہے، تا کے اوپر جزم ہے. در حقیقت ظاہر ہو گیا، البغضاء، بغض. بغض مطلب ان کے دل کی کینہ، وہ جو ہیٹ کرتے ہیں مسلمانوں سے، جو ہیٹ کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو گیا. نفرت کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. تو در حقیقت ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم، من مطلب سے، افواہہم ان کے منہوں سے.
افواہہم ان سب کے منہ سے، وما اور نہیں، تخفی وہ سب چھپاتے، اور نہیں وہ سب چھپاتے، اخفا سے بنائی، اخفا یخفی، اخفی، خا فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ جو ہے فیمیل والا صیغہ ہے کیونکہ باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ فیمیل میں آتے ہیں عربی میں، تو ان کے آگے فیمیل کا جو دو ہوتے ہیں وہ تو فیمیل میں آتے ہیں اور ان کے آگے فیمیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو وہ چھپاتے ہیں، صدورکم ان کے سینے، وما اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، صدر کی جمع صدور پلورل ہے، ان کے سینے، اکبر زیادہ بڑا ہے۔ اس آیت کو نوٹ کریے گا، اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا اس کے اندر۔ قد در حقیقت، بینا ہم نے بیان کر دیا، یعنی ہم نے کلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بینا یبینو ہم نے بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون عقل رکھتے، عقل سے کام لیتے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بناؤ دلی دوست اپنوں میں سے، نہیں وہ کمی کریں گے، مطلب سوائے اپنوں کے، نہیں وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن کسی خرابی کی، وہ چاہتے ہیں، ودو وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، در حقیقت بدت ظاہر ہو گیا، بغض ان کے منہ سے، اور جو تخفی وہ چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، زیادہ بڑا ہے، اور در حقیقت بینا بیان ہو گیا، لکم تمہارے لیے، نشانیاں اگر ہو تم عقل سے کام لیتے۔ پھر سے یہ والی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو جو ہے رازدار مت بناؤ، اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست مت بناؤ، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اگر ان کو دلی دوست بنائیں گے، ان کو رازدار بنائیں گے، تو وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں، یعنی ہمیشہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، اور یہ کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں، ان کی دنیا بھی برباد ہو، ان کی آخرت بھی برباد ہو، ہمیشہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے آزمائی ہوئی بھی بات ہے، مشکل میں کتنی بھی مشکل حالات ہوں، اگر آپ کا کوئی مسلمان کے علاوہ کوئی دوست ہے تو وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا مشکل میں، کیونکہ وہ چھوڑ کر سب سے پہلے تبھی بھاگتے ہیں، اور پھر ہمیشہ سے ان کی فطرت ہے دھوکہ دینے کی، آگے بھی آ جائے گا، ہمیشہ سے فطرت ہے دھوکہ دینے کی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچے، جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ سب خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا، اور جو ان کے جو سینے ہیں نا اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں، ان کے سینے اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں، یعنی ان کے ہمیشہ ان کے دل کی خواہش یہ رہتی ہے کہ یہ برباد ہوں، ہمیشہ جلن، ہمیشہ کڑھن، حسد، بغض، یہی ان کے دلوں میں رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان کو اپنا رازدار کبھی مت بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے تمہیں کھول کر بتا دی، بیان کر دی، قرآن میں جگہ جگہ یہ والی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے بیان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت جانتے ہیں، جو بناتا ہے وہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت جانتے ہیں کہ کس کی کیا فطرت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں تمہارے لیے، اگر تم عقل سے کام لو، یعنی عقل سے کام اگر لیتے ہو تو تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اگر عقل چلاؤ اپنی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ ایک غلام تھا، یعنی کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک نصرانی غلام ہراقہ، وہ بہت زیادہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، آپ اسے اپنا سیکریٹری بنا لیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر میں مسلمان کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو اپنا ایسا رازدار بنا لوں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہوگی، یعنی میں ان کو اپنا رازدار بنا کر اپنے سارے راز کھول دوں اور ان کو موقع دے دوں کہ وہ جیسا چاہے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرے، تو اپنا رازدار، اپنا قریبی، اپنے پرسنل کام کے لیے اپنا قریبی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہ بنائیں۔ اور صحابہ کرام بھی اس بات سے بہت زیادہ اس بات کو احتیاط کرتے تھے، اس بات سے، کیونکہ پھر ان کو موقع مل جائے گا کہ ان کی کمزوری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ان کے خلاف کرنا ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں انتم اولائی، اب یہاں پر دیکھیے پہلے بھی آیا ہے ہاں انتم اولائی،
خبردار تم وہ لوگ ہو، یا ہاں تم وہ لوگ ہو، بات میں فورس دینے کے لیے، سینٹینس میں فورس دینے کے لیے یہ آتا ہے ہاں انتم. ہاں انتم مطلب تم وہ لوگ ہو. یہ ہاں اور الائی کے بیچ میں انتم ڈال دیا گیا ہے نا، ہاں اور الائی، اور اس کے بیچ میں انتم آ گیا. اشارہ ہے یہ، ہاں الائی اشارہ. اب یہاں پر دیکھیں پہلے کچھ اور آیا تھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ ہاں انتم ہاں الائی. تو ہاں اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ انتم، اور الائی کے بیچ میں یہ ڈال دیا گیا، یعنی ہاں تم وہ لوگ ہو. تو ہاں تم وہ لوگ، یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ فورس ڈالنے کے لیے سینٹینس میں. تحبونہم، تم سب محبت رکھتے ہو ان سے. تحبونا، تم سب محبت کرتے ہو ان سے. حبہ یحبو سے بنا ہے، احبہ یحبو سے. ہاں تم سب محبت کرتے ہو ان سے. احبہ یحبو اور ہا با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ولا اور نہیں، یحبونا وہ سب محبت کرتے، کم تم سے. فعل مضارع ہیں، دونوں فعل مضارع ہیں، اور نہیں وہ سب محبت کرتے تم سے. وتؤمنون اور تم سب ایمان لاتے ہو. آمنا یؤمنو تم سب ایمان لاتے ہو. بالکتابی کتاب پر. کلی ہی اس کی ساری، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی ساری کی ساری کتابوں پر. وَإِذَا اور جب، لقوکم وہ سب ملاقات کرتے ہیں، کم تم سے. لقو ملاقات کرنا، دے میٹ یو، لقیہ سے بنائے، لقیہ یلقا القا. وہ سب ملاقات کرتے ہیں کم تم سے. یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس کے معنی فعل مضارع میں جو ہیں کس اذا کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، دے آر الون. تو خلا یخلو سے بنائیں، اخلو، خا لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹتے ہیں. عدو کاٹنا، چبانا، دے بائٹ. عین دعاد، دعاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عدہ یعدو سے بنائیں، عدہ یعدو، عدود یا عدہ دونوں آتے ہیں اس کے امر. وہ سب کاٹتے ہیں، علیکم تم پر. اناملا انگلیاں. من الغیظ غصے سے، من مطلب سے، اور غیظ غصے سے، غضب سے. قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ. ماتا یا موتو سے فعل امر ہے، مر جاؤ. بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، تمہارے غصے کے ساتھ. غیظ یعنی ایسا شدید غصہ ہوتا ہے غیظ جس میں ہائی بی پی ہو جائے. اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات صدور سینوں کے راز، سینوں کے بھید. ذات بذات صدور یعنی سینوں کے بھید کو، جو سینوں کے اندر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب دیکھیں سینے، ذات ویسے ذات مطلب والا، جو بھید ہیں سینوں کے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. زو سے بنا ہے یہ ذات، زو سے، ٹھیک ہے نا. زو مطلب والا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینوں کے راز. اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو، تحبونا تم سب محبت کرتے ہو، ہم ان سے. حبہ یحبو سے، احبہ یحبو یحبونا، تحبونا. ولا اور نہیں، یحبونا وہ محبت کرتے تم سے، تم ایمان لاتے ہو اللہ کی ساری کتابوں پر. اب اہل کتاب کی بھی بات کر دی گئی یہاں پر کہ تم سب کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی ایمان لے کر آتے ہو، لیکن وہ لوگ تم پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہے نا. اور پھر منافق کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور یہاں پر اب منافق، ان کے اندر جو منافقت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے. یعنی اتنا شدید غصہ آتا ہے ان کو مسلمانوں سے مل کر کہ جب مسلمان چلا جاتا ہے پیٹ پھیر کر تو وہ جو ہے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یعنی غصے کا یہاں پر بتایا گیا، محاورے کی طرح استعمال کیا گیا، کیونکہ انسان غصے میں بھی اپنی انگلیاں چباتا ہے نا، تو وہ اپنے غصے سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے غصے کی پرواہ مت کرو، کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں ہی مرو، یعنی اپنے غصے میں رہو، تم ان کی پرواہ مت کرو. بے شک اللہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے سینوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں وہ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو دلی دوست نہیں بنانا تو نہیں بنانا. ہاں آپ ویسے نارمل دوستی ان سے رکھنی ہے، جو پچھلی بار بات ہو گئی اس کے بارے میں کہ نارمل دوستی رکھنی ہے. کیسی دوستی ہونی چاہیے؟ ان سے ملنا جلنا، ان سے باتیں کرنا. ان کو جب تک ہم ان سے نارمل دوستی نہیں کریں گے، ملیں گے جلیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو ہم اسلام بھی ان تک پیش نہیں کر پائیں گے. تو لیکن رازدار ان کو نہیں بنانا. ایسی دوستی کی جو بالکل رازدار والی ہو وہ نہیں کرنی ان کے ساتھ. تو کیونکہ ان کی فطرت کیا ہے؟ ہر وقت وہ تکلیف پہنچانے میں رہتے ہیں اور ہر وقت وہ بھڑکتے رہتے ہیں. ہر وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو کیا ہو؟ مشکل ہو، پریشانی ہو. اس لیے جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں بھی چبانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی پرواہ مت کرو. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں رہو یا اپنے غصے میں مرو، بے شک اللہ سب جانتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.